میری بیوی عالمہ تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو مفت میں دینی تعلیم دیتی، جبکہ مجھے آج کل کی ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں، اور میری بیوی ہر وقت اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی، نقاب کے بغیر گھر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ اس لیے میں نے اپنے ایک دوست کی بیوی، جو بہت ہی ماڈرن تھی، اس کے ساتھ دوستی لگا لی۔ وہ بھی مجھ سے دوستی کر کے اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے لگی تھی۔ ہماری دوستی اتنی بڑھ گئی کہ میں اسے گھمانے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جاتا۔ میں نے اپنی بیوی کے متعلق اسے ہر بات بتا دی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی، اپنی بیوی پر نظر رکھا کرو، کیونکہ ایسی لڑکیاں دیکھنے میں تو بظاہر شریف لگتی ہیں، مگر اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور تم جیسے مردوں کی بیویاں بھی بے وفا ہوتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں اتنی صفائی سے اپنا کام کرتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان پر شک بھی نہیں ہوتا۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑتا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی پر پورا اعتماد تھا۔ ایک دن میں اسی سے ملنے جا رہا تھا، اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس کا فون آیا اور اس نے آنے سے پہلے منع کر دیا کہ اس کے گھر مہمان آ گئے ہیں۔ میں غصے سے واپس گھر چلا گیا۔ ابھی میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری بیوی تو میرا نام فاروق ہے۔ میں کافی تعلیم یافتہ ہوں اور سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور سب سے بڑھ کر کہ میں بہت خوبصورت بھی ہوں۔ میرے اسکول لائف سے لے کر اب تک ہزاروں لڑکیاں میری دیوانی رہی تھیں۔ ایک وجہ میرے باپ کی امیری بھی تھی، اور ہم بہت امیر تھے۔ میں اپنے گھر میں تھا بھی ایک ہی لڑکا۔ میری 2 بہنیں تھیں اور میں اکلوتا اور سب سے چھوٹا تھا۔ میری دونوں بہنوں کی شادی خالہ بیٹوں سے ہوئی تھی، اور وہ ہر باہر کے ممالک میں رہتے تھے۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے ایک بہترین کمپنی میں جاب مل گئی۔ جب میرے گھر والوں کو میری شادی کی جلدی ہونے لگی، جبکہ میں آزادانہ مزاج کا مالک تھا اور ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر میرے امی ابو کو میری شادی کرنی تھی۔ امی نے میری پسند پوچھی تو میں نے منع کر دیا کہ میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ جب امی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگیں، تب میں نے ان سے ان کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ میں بھی کندھے اٹھا کر چلا گیا۔ جب اگلے دن امی نے میرا منہ میٹھا کروایا، میں نے ہنستے ہوئے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب میں میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور میری 2 ماہ پرانی دوست فردوس کر دیا ہے، جس سے میری دوستی کی نوعیت سے آگے بڑھ چکی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تب امی نے بتایا کہ میں جانتی تھی کہ تم بہت شرمیلے ہو، کبھی اپنی پسند اپنے منہ سے نہیں بتاؤ گے، اس لیے میں نے تمہارے دوست سے تمہاری پسند پوچھی تو اس نے تمہاری اسی افیئر کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا، اور لڑکی کا نمبر بھی دے دیا تھا۔ میں نے اس لڑکی فردوس سے بات کی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی ماں سے بھی میں نے بات کر لی ہے، کچھ دنوں بعد بات پکی کرنے جائیں گے۔ یہ سب سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے اس دوست پر شدید غصہ آیا کہ اس نے کیوں میری ماں کو فردوس کے متعلق بتایا۔ میں نے امی کو اس شادی کے لیے صاف انکار کر دیا اور جھوٹ بولا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ میرے پیچھے پڑی تھی، میں صرف اس کا دوست ہوں۔ میری بات پر امی سکتے میں آ گئی اور بولی کہ اگر وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت پیاری ہے۔ لیکن میں نے امی کو انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں فردوس سے شادی نہیں کروں گا۔ میری بات پر امی الجھن میں پڑ گئی اور بولی کہ میں رشتے سے انکار کر دوں گی، اور مجھ سے بولی کہ بیٹا تمہیں کوئی بھی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے گہرے سانس لی، اور بے شک میرے دوستی اور افیئر بہت ساری لڑکیوں سے رہے تھے، پر میں اپنی شریکہ حیات ایک شریف لڑکی کو بنانا چاہتا تھا، جو ایک بہت ہی نیک ہو، اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ کردار کی بھی مضبوط اور خوبصورت ہو۔ مجھے ایک باحیا لڑکی سے شادی کرنی ہے، اب وہ آپ اپنی پسند سے ڈھونڈ لیں۔ میرے کہنے پر امی خوش ہو گئی اور میری بات پر بولی کہ مجھے تم سے ایسی ہی فرمانبرداری اور شرافت کی امید تھی۔ دیکھنا، میں تمہارے لیے ایک باپردہ اور شریف لڑکی ڈھونڈوں گی، جو بالکل چاند جیسی حسین ہوگی۔ میں بھی خوش ہو گیا اور امی بھی خوش ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب امی نے ایک لڑکی کو میرے لیے پسند کیا اور مجھے بتایا۔ لڑکی نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، پردہ کرتی ہے اور بہت شدید گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، آنکھوں میں بھی حیا ہے، اور میں اس کی اتنی تعریفیں سنتے ہی اسے دیکھنے کو بے چین ہوا تھا۔ تب امی نے مجھے اس کی تصویر دکھائی اور میں اس کی تصویر دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بلا شبہ بہت ہی بے حد حسین تھی۔ میں نے اپنی رضامندی دے دی تو امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور پھر ایک چھوٹی سی رسم کے بعد میری بہنوں سے پوچھ کر شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور اگلے ماہ کی تاریخ طے پائی تھی۔
میں بھی اپنی شادی سے بہت خوش تھا۔ جن لڑکیوں سے میرا افیئر تھا اب وہ لڑکیاں کافی پریشان تھیں اور کچھ تو مجھے بد دعائیں بھی دے رہی تھیں کہ جیسے تم ہو تمہیں ویسے ہی بیوی ملے، دیکھنا تمہاری بیوی کا بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر ہوگا۔ مجھے ان لڑکیوں پر غصہ تو بہت آیا، پر میں نظر انداز کر گیا کہ بھلا ان لڑکیوں کا میری ہونے والی بیوی سے کیا مقابلہ، جو حسن اور شرافت میں اپنی مثال آپ تھی۔ دن تیزی سے گزرے اور میری شادی کا دن آ گیا۔ میری چاند سی بیوی ریحانہ خوبصورت اور بہت ہی نیک تھی، رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اس کے منہ پر گھونگھٹ تھا۔ گھر آ کر مختلف رسومات ہوئیں۔ سب گھونگھٹ کے نیچے سے میری بیوی کا چہرہ دیکھتے منہ دکھائی کا تحفہ دینے لگے، مگر مجھے چہرہ نہ دیکھنے دیا۔ پھر میری بیوی کے آرام کا خیال کرتے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن مجھے باہر ہی روک لیا اور پھر 3 گھنٹے سے پہلے مجھے کمرے میں نہ جانے دیا اور پریشان کیا۔ جب میں کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی پلنگ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس نے منہ پر گھونگھٹ اب بھی ڈالا ہوا تھا۔ میں آرام سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ چوندویں کا چاند تھی اور بہت حسین تھی۔ وہ حسن کے ساتھ بہت شریف اور پاک باز بھی تھی۔ یہ بات مجھے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ جب وہ اچانک اٹھ بیٹھی اور فوراً سیدھی ہو گئی، میں نے اس دوستی کا آغاز کر کے دوستانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ پھر ولیمے کے بعد میری بہنیں واپس اپنے سسرال دوسرے ملک چلی گئیں۔ میرا ابھی آفس جانا شروع ہو گیا تھا۔ میری بیوی 5 وقت کی نمازی اور عبادت گزار تھی اور عالمہ بھی تھی۔ کچھ دن بعد میری بیوی بولی کہ میں محلے کے بچوں کو مفت تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے اجازت دے دی۔ محلے کے بچے دن کے وقت میری بیوی کے پاس آنے لگے تھے، مگر اب میں نے ایک بات نوٹ کی تھی جو مجھے بہت بری لگی تھی۔ میری بیوی دیکھنے میں تو بہت حسین تھی، مگر وہ ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ زیادہ میک اپ بھی نہیں کرتی تھی، سادی سادی بن کر رہتی تھی، جبکہ مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے اپنی بیوی سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے جب میرے آفس میں میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی۔ وہ کافی ذہین اور اچھا لڑکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی مضبوط ہوتی گئی اور پھر وہ دوستی گھر تک چلی گئی۔ جب میری دوست نے میری بیوی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میری بیوی غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی، وہ پردہ کرتی ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا اور بتایا کہ ہم تو ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور میری بیوی تو خاصی ماڈرن ہے۔ اس نے ایک روز مجھے اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا۔ میں آفس سے سیدھا اس کے گھر گیا اس کے ساتھ۔ اس کی بیوی نے مجھے ویلکم کیا اور اسے دیکھتے ہی میں بہت ہکا تکا رہ گیا اور سکتے میں آ گیا، کیونکہ اس کی بیوی بہت خوبصورت اور جاذب نظر تھی۔ اس نے اتنا حسین لباس پہنا تھا کہ میری نظر اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے کے وقت اس کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی تھی اور وہ بھی ہنسی مذاق اور باتوں میں دلچسپی لینے لگی، مجھ سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی، جس کا میرے دوست کو بھی اعتراض نہ ہوا اور وہ بالکل نارمل تھا۔ ان دونوں کو نارمل دیکھ کر میں بھی بے تکلف ہونے لگا۔ میں گھر آ کر بھی اس کی بیوی کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اس کی بیوی ایسے بات کر رہی تھی اور میرے دوست کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ اگر میری بیوی کسی غیر مرد سے ایسے بے تکلف ہوتی تو میں کبھی برداشت نہ کرتا۔ اس کے بعد بھی میں دوست کے گھر کئی بار دعوت پر گیا اور اس دوران اس کی بیوی اور میری بھی اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کا نام نادیہ تھا۔ جب ایک رات میں فیس بک استعمال کر رہا تھا تب میرے پاس میرے دوست کی بیوی نادیہ کی فرینڈ ریکویسٹ آ گئی۔ میں پہلے تو چونکا، پھر ایکسیپٹ کر لی۔ کچھ ہی لمحے بعد اس کا میسج آ گیا اور میسج پر ہم دونوں کی گفتگو شروع ہوئی۔ میری بیوی میرے برابر ہی سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر میرے اور میرے دوست کی بیوی کی پوری رات باتیں ہوتی رہتی۔ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں اور ہنسی مذاق کرتے رہے۔ وقت ایسے گزرا کہ علم ہی نہ ہوا۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب میری بیوی نے مجھے جاگتے دیکھ کر حیرت سے پکارا اور وہ نیند سے اٹھ کر آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اب تک جاگ رہے ہیں تو میں گڑبڑا گیا۔ میں نے اسے سوال پوچھا کہ تم اتنی رات کو آخر کیوں اٹھ گئی ہو؟ تو وہ بولی کہ فجر کی اذان بھی ہو چکی ہے اور میں نماز پڑھنے اٹھی ہوں۔ اس کے بعد پر میں نے گھڑی دیکھی تو احساس ہوا کہ صبح ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ میں آفس کی ضروری فائل پر کام کر رہا تھا۔ جب وہ نماز پڑھنے گئی تو میں نے دوست کی بیوی کو خدا حافظ کہتے ہوئے خود بھی سونے چلا گیا۔ اگلے دن میں کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ آفس گیا کہیں دوست کو پتہ نہ چل جائے، لیکن میرا دوست تو کوئی اور ہی کہانی لیے بیٹھا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا اپنے کسی قریبی دوست کی بیوی سے افیئر چل رہا ہے اور وہ ساری رات باہر بیٹھ کر اس کے ساتھ فون پر مصروف رہتا تھا۔
اس لیے نیند پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد سنتے ہی میں چونک گیا، کیونکہ یہی تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ بولا تھا کہ ابھی سے نہیں، میرا پچھلے 2 ماہ سے افیئر چل رہا ہے اور وہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مجھے ہنسی بھی آئی۔ اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ میرا دوست اپنی بیوی کے سوتے ہی جیسے باہر جاتا، اس کی بیوی مجھے میسج کر دیتی اور پھر ہماری رات بات چیت ہوتی رہتی، اور پھر یہ گفتگو بڑھتی چلی گئی اور بات دوستی سے آگے تک چلی گئی تھی۔ ہم دونوں جب موقع ملتا دن میں بات بھی کر لیتے اور باہر گھومنے بھی چلے جاتے۔ کل چھٹی تھی اور میرے دوست نے بتایا کہ وہ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جائے گا، اور میں نے بھی اس کی بیوی سے بات کرتے ہوئے باہر گھومنے کا پلان بنا لیا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ واپس کب تک آئیں گے؟ مجھے آج پہلی بار اس کا لہجہ کافی عجیب سا لگا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، دیر ہو جائے گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں نے اسے وقت دینا بالکل ختم کر دیا ہے، اور آج تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امی ابو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ کہا کہ تیار ہو جاؤ، تمہیں میکے چھوڑتا ہوں، جاؤں گا اور واپسی پر لیتا آؤں گا۔ لیکن میری بیوی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ گھر پر ہی رہے گی، بچوں کو سبق دینا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خود گھر سے نکل گیا۔ گھر سے نکل کر میں اس کی بتائی جگہ پر پہنچا ہی تھا کہ میرے پاس میرے دوست کی بیوی کا فون آیا، اور وہ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے بولی کہ اس کے گھر مہمان آ گئے ہیں، اس لیے وہ آج نہیں آ سکتی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اور اس غصے میں میں واپس گھر چلا گیا اور چابی سے دروازہ کھول کر اندر گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے کمرے میں گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیوی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ بچے باہر بیٹھ کر سبقات کر رہے تھے اور میری بیوی ایک دم سے گھبرا گئی تھی، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ فون کاٹنے سے پہلے ہی بولی تھی کہ فاروق آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ میرے پوچھنے پر کہ کس کا فون تھا، وہ گھبرا کر بولی کہ میری ایک سہیلی کا فون تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ جبکہ میں اس متعلق سوچنے لگا تھا، میرے ذہن میں ساری باتیں گھومنے لگی تھیں۔ میرے دوست نے دوسری لڑکی سے افیئر چلایا اور اپنی بیوی کو وقت دینا بند کیا، تو اس کی بیوی نے مجھ سے رابطہ کر لیا، اور جب میں نے اس کی بیوی سے افیئر چلایا اور اپنی بیوی کو وقت دینا بند کیا تو یہاں آ کر اس سوال پر میں بری طرح سے بھٹک گیا تھا۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ جس طرح میرا دوست رات کو کمرے سے نکلتا ہے تو اس کی بیوی کمرے میں مجھ سے بات کرتی ہے، اسی طرح جب میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں گا تو میری بیوی بھی۔ تو میرا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ میں الجھن میں اپنا سر دبانے لگا۔ مجھے اب سب لڑکیوں کی بددعائیں یاد آئیں کہ تمہاری بیوی کے بھی 10 لڑکوں کے افیئر ہوں گے۔ میں نے دکھتے سر کے ساتھ خود کو دلاسا دیا کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بہت نیک ہے۔ اور جب رات اس بات کی تسلی کر لی کہ میری بیوی سو گئی ہے تو پھر میں اپنے دوست کی بیوی کے میسج دیکھنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ جب میں نے واٹس ایپ آن کیا اور یہ دیکھتے ہی حیران رہ گیا کہ میری بیوی واٹس ایپ پر آن لائن ہے۔ میں نے غصے سے لب کھینچ لیے۔ اس کے بعد میں اپنی دوست کی بیوی سے خاک بات کرتا، بلکہ پوری رات میں یہ دیکھتا رہا کہ وہ کب تک آن لائن رہتی ہے، اور پھر جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ آف لائن ہوئی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد کمرے سے یوں باہر نکلی کہ جیسے گہری نیند سے اٹھ کر آئی ہو۔ مجھے اپنی بیوی سے اب چڑ ہونے لگی تھی، جو بظاہر دیکھنے میں اتنی نیک اور اندر سے کس قدر گھٹیا تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بولا کچھ نہیں تھا۔ پھر میرا اس دوست پر گیا، لیکن کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کا افیئر اس کے کسی خاص دوست کی بیوی سے چل رہا ہے، کہیں وہ خاص دوست میں ہی تو نہیں تھا۔ اور پھر مجھے اپنے دوست کی بیوی نادیہ کی بات یاد آ گئی۔ ایک بار اس نے بھی مجھے میری بیوی کے متعلق یہی کہا تھا کہ اس طرح کی زیادہ نیک بننے والی بیویاں اکثر ہی دھوکے باز نکلتی ہیں۔ یہ سوچتے ہی میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے خود کو جھٹلایا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر بھی بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں نے اپنے دوست سے اس کی گرل فرینڈ کے متعلق پوچھا اور اس نے بتانے سے منع کر دیا۔ میں نے اسے اگلوانے کی بہت کوشش کی، اسے ایک مہنگے ہوٹل میں لے جا کر کھانا بھی کھلایا، مگر وہ اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ میں دن میں بھی اپنی بیوی کو فون کرتا تو وہ کسی اور کے ساتھ فون پر مصروف ہوتی۔
تبھی میرا دوست بھی مصروف ہوتا، میرا ضبط کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو بہت جھٹلایا کہ میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، پر میرا دماغ کسی طور پر نہ مانا۔ اور پھر میں نے مزید کچھ دن یہی سب دیکھا۔ میری بیوی ساری ساری رات میرے کمرے سے نکلتے ہی آن لائن ہوتی اور صبح تک آن لائن ہی رہتی۔ میں نے اب اس کے ساتھ بات چیت بھی ترک کر دی تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ تو میں نے اسے روبرو بات کرنے کا سوچا، اور میں نے سوچا کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ مکر جاتی، اس لیے مجھے پہلے ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ میں نے اس کا واٹس ایپ یوں ہینگ کیا کہ اس کے میسیجز اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس بھی آئیں اور میں اس کی پوری باتیں پڑھ سکوں۔ صرف رات ہونے کا انتظار تھا۔ جب میں معمول کے مطابق رات کمرے سے باہر نکلا تو وہ آن لائن ہو گئی۔ اب میں صرف انتظار میں تھا کہ جب اس نے ایک میسیج کیا کہ فاروق باہر چلے گئے ہیں، اب میں بات کر سکتی ہوں، اور اس کے میسیج کرنے کے 2 منٹ کے بعد ہی دوسری جانب سے جواب آ گیا۔ لیکن جس کو میری بیوی نے میسیج کیا تھا اور جس سے وہ بات کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں بے یقینی سے ان دونوں کے ساتھ ہونے والے میسیج پڑھ رہا تھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں جیسے جیسے اپنی بیوی کے میسیج پڑھتا جا رہا تھا، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور پھر ڈھلتی رات کے ساتھ مجھ پر کیا گزرا وہ بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میرا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ میں جب کمرے میں گیا تو میری بیوی نے ہڑبڑا کر فون رکھ دیا اور فوراً بولی کہ آپ کی بہن سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف نہ دیکھا، بس خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اگلے دن میرے پاس میری دوست کی بیوی کا جب میسیج آیا تو میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اسے بلاک کر دیا اور اپنے دوست سے بھی دوستی مختصر کر دی۔ میں نے اب تک اپنی بیوی کو کچھ نہ کہا تھا۔ رات اس کے ساتھ رہتا تھا، اسے باتیں کرتا تھا، دن میں بھی کئی فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ 1 سال گزرا ہی تھا یا میری بیوی کی طرف سے مجھے خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بہت خوش ہوا تھا۔ اسی خوشی کے موقع پر میری بہنیں بھی پاکستان آ گئی تھیں۔ گھر میں دعوت چل رہی تھی اور میں چھت پر بیٹھا تھا جب میرے پاس ایک نیو نمبر سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ میرے دوست کا فون تھا۔ اس نے بتایا کہ کل اس کی شادی ہے۔ آج اس دوست سے سال بعد بات ہو رہی تھی، کیونکہ میں نوکری بھی تبدیل کر چکا تھا، اور اب اس کے منہ سے شادی کا سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے کر کسی اور مرد سے شادی کر لی ہے، اور اب وہ بھی دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس کے بعد سنتے ہی میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے مختصر بات کرتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کے اس رات والے میسیج آنے لگے۔ اس رات میری بیوی واقعی میری بہن سے بات کر رہی تھی، اور میری بہن کو بتا رہی تھی کہ روز کی طرح آج بھی فاروق باہر چلے گئے ہیں، اور پھر روتے ہوئے وہ میری بہن کو بتا رہی تھی کہ میرا رویہ اس کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میری بہن اسے جلد اولاد ہونے کی دعا کرنے کا کہہ رہی تھی کہ اس سے میاں بیوی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جبکہ میری بیوی میری بے وفائی پر رو رہی تھی۔ میری بہن نے مجھ سے بات کرنے کا کہا تو اس نے ڈر کر منع کر دیا کہ نہیں کہیں فاروق غصہ کر کے دوسری شادی نہ کر لیں۔ اس کا ڈر، اس کی محبت، اس کا رونا دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا کہ اگر میں ساری رات کسی اور لڑکی سے بات کرنے کے لیے جاگتا تھا تو نیند اس کی بھی اڑ جاتی تھی۔ اس نے میری اتنی عزت رکھی کہ اپنے گھر والوں کی جگہ میری بہن ہی چنی جسے اس نے راز بتایا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اگر میری بیوی بھی کسی سے رابطہ کر لیتی تو میرا کیا ہوتا۔ میں کبھی اسے برداشت نہ کرتا اور طلاق دے دیتا۔ میری بیوی میرا افیئر کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس دن میں نے دل سے توبہ کی تھی۔ اب تو ہماری زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ پیارے لوگوں، کردار عورت کا ہو یا مرد کا، دونوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح مرد عورت کے ساتھ کسی اور کا تعلق برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح عورت بھی کسی غیر مرد کے ساتھ مرد کا تعلق برداشت نہیں کر سکتی۔ اسلام میں صرف عورت کی بدکرداری اور بدکاری گناہ نہیں، بلکہ مرد کی بد نظری بھی گناہ ہے۔ اگر یہ معاشرہ مرد کو اجازت دیتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے، تب بھی مرد کو چاہیے کہ وہ خبردار رہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بری نہیں ہو سکتا۔